آج 19 محرم الحرام جمعے کے دن اللہ کے دو نام ہاتھ کی انگلیوں پر 45 بار پڑھ لیں۔ ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا آزمودہ ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جس نے بھی پڑھا، نیا گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، دولت، شہرت، جو بھی رب سے مانگا ہر حاجت گھر بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ آج 19 محرم الحرام جمعے کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 19 محرم الحرام جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 19 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ فوراً کام ہو جائے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج 19 محرم الحرام جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی آج 19 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ کوئی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، تاکہ سفر میں ہو سفر میں پڑھ سکتے ہو۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، جب آپ کے پاس 19 محرم الحرام جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے وظیفہ پڑھ لینا ہے اور پڑھ کر اللہ سے مانگ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کا دن کتنی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں۔ اکابرین صوفیاء کرام بھی جمعے کے دن رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادات کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ 19 محرم الحرام جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے پورے دن میں، پوری رات میں، کسی وقت بھی کر لینا ہے۔ میں ایک ایک بات آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کیونکہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جس نے اس قرآن سورت کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، وہ اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کا حل کروا لیتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، 19 محرم الحرام جمعے کا دن اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ یہ محرم کا مہینہ اور جمعے کا دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی مل جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 19 محرم کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اللہ والو آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا اور آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 19 محرم الحرام جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں تو نماز والا درود شریف پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
ایک دفعہ نماز والا درود شریف آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض کے لیے، نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے یہ بیٹھنا، یہ سوچنا کہ میرا اللہ میری سوچ سے زیادہ مجھے عطا کر دے گا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت الحمدللہ رب العالمین یہ والی آیت ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ 19 محرم جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا۔ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرا دو۔ اگر آج آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 19 محرم الحرام جمعے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کے مال و جان میں عزت آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ آج لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 19 محرم جمعے کا دن آ چکا۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی بہت سارے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے اور جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر پورا سال برکتوں سے، رحمتوں سے نوازتی رہتی ہے۔ تو آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 45 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والا، ایسا زبردست، ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتے ساتھ ہی کامیاب فرما دیا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 19 محرم جمعے کا دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آج اس قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان سے فائدہ لے لو۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی ہی لڑائی موجود ہوتی ہے، پریشانیاں موجود ہوتی ہیں، مصیبتیں موجود ہوتی ہیں، تو آج 19 محرم جمعے کے دن یہ اعمال پڑھ لو۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟
اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر ہر کسی کو یاد ہے، ہر کسی کو پڑھنی آتی ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھنی آتی ہو، جب میں پڑھاؤں تو تب میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ کوثر نو آپ نے 19 بار پڑھنا ہے، اور آج محرم کا دن ہے، اس لحاظ سے 19 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 19 محرم اور 19 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران ہی انشاءاللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کی قدموں میں آ جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ 19 محرم الحرام جمعے کے دن 19 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر ضد کر کے مانگے گا، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رب کریم سے مانگیے گا۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو گیا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 19 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود شریف پڑھتے ساتھ ہی وظیفہ مکمل ہوگا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی ہے، گناہوں پر معافی مانگنی ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے وظائف کا، انسان کے ذکر اذکار کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، طبیعت عجیب ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ گناہوں پر سچی توبہ کر لیں گے، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، تو پھر آپ کے جسم پر ایک گناہ کا اثر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ساتھ ہی جب آپ کو دلی سکون مل جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، تو آپ پھر ضد کر کے رب کے سامنے بیٹھیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، میرا رب انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمارا سنانا، آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، ہر کسی کی جائز خواہش کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔